وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، ہم مومنین کے ساتھ رحیم ہیں، یعنی آخرت میں ہم رحیم ہیں، وہاں پر ہم دیکھیں گے نیک عمل کرنے والا کون ہے، برا عمل کرنے والا کون ہے، اور عدل کے ساتھ فیصلہ ہوگا۔ اچھا اب آگے آئیے، تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى۔ اچھا اب جان لیے کہاں ہے وہ عرش پر مستوی ہے۔ عرش پر مستوی ہونے کے ساتھ عرش کہاں ہے؟ اب ذرا سوال یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے اگلی آیت کو سمجھنے کے لیے۔ یہ زمین اور آسمان ہے، 500 سال کی مسافت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین اور آسمان کا سفر اگر کوئی جائے تو 500 سال لگیں گے پہلے آسمان تک پہنچنے کے لیے، پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 سال لگیں گے، اور ایک آسمان کی موٹائی کو پورا کرنے کے لیے بھی 500 سال لگیں گے۔ یعنی موٹائی تہ، اتنا موٹا ہے آسمان کہ ایک تہائی تہ سے دوسرے کنارے پر پہنچنے کے لیے بھی 500 سال لگیں گے۔ ایسے 7 آسمانوں کا فاصلہ، اور پھر اس کے موٹائی کا فاصلہ 3500 سال، 3500 سال، 7000 سال خالی آسمانوں کو پورا کرنے میں لگ جائیں گے۔ پھر اس کے بعد اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے دریا رکھا ہے جس کی گہرائی بھی 500 سال کی مسافت ہے۔ پھر اس کے اوپر عرش ہے جس کی گہرائی بھی 500 سال کی مسافت ہے۔ پھر عرش پر رب العالمین ہے۔ تو اتنا دور ہونے کے باوجود بھی اتنا قریب ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تمہارے رگ جان سے زیادہ میں قریب ہوں۔ کیسے؟ علم کے اعتبار سے تم جو کچھ بھی کرتے ہو وہ جانتا ہوں۔ ہاں دور ہوں کا مطلب یہ نہیں، اس لیے فرمایا لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى، اسی کے لیے ہے آسمان اور اسی کے لیے زمین اور جو کچھ اس کے اندر ہے، اور تحت الثری گہرائی، زمین کی گہرائی اور گہرائی کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی اسی کے لیے ہے۔ اور ایسا علم میں اور ایسا آپ کی ایک ایک بات کو دیکھنے اور سننے میں اس طرح ہے جیسے فرمایا کہ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، تم اگر زبان کھول کے بولو وہ بھی سن لیتا ہے، کان میں سرگوشی کرو وہ بھی سن لیتا ہے، یا نہ بولو دل میں سوچو وہ بھی سن لیتا ہے۔ ہاں یہ رب ہے تمہارا، تجہر بالقول، زبان سے بولو سن لیتا ہے، یعلم السر، مخفی بات کرو وہ بھی سن لیتا ہے، وہ اخفا، دل کے اندر ہی بڑبڑاؤ، پاس بیٹھے ہوئے کو کیا بلکہ تم کو سمجھ نہ آئے لیکن میرا رب کو سمجھ آتی ہے کہ تمہارے اندر کیا پک رہا ہے، کیا سوچ رہے ہو تم، تمہارا ایک ایک عمل رب کے نگاہ میں ہے۔ وہ کون ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ لہ الاسماء الحسنی، اسی کے لیے ہیں سب اچھے اچھے نام۔ وہ کون ہے؟ وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو، غیب کی تمام چابیاں سب کے سب اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، زمین میں جو کچھ ہو رہا ہے، سمندر میں جو کچھ ہو رہا ہے سب جانتا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، زمین سے کوئی پتا بھی نہیں گرتا، درخت سے کوئی پتا بھی نہیں گرتا مگر اللہ کا اذن پہلے ہوتا ہے، پتا بعد میں گرتا ہے۔ یہ رب کا علم ہے۔ ہاں
ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ رب العالمین جانتا ہے جو دانہ زمین پھاڑ کے نکلتا ہے اس کو بھی، جس کو تم پیرتے ہو اس کو بھی، ایک ایک ذرے کو بھی رب کے علم میں ہے، خواہ وہ رطب ہو، یابس ہو، سوکھا ہو یا تر ہو، اللہ رب العالمین سب جانتا ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے۔ تو تم کہاں اللہ کو چھوڑ کر دوسروں پہ بھروسہ کیے ہوئے ہو؟ اسی لیے رب نے فرمایا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تیرے رب کریم سے کس نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا؟ کیا پیار جھلکتا ہوا ہے، انداز دیکھو، کیوں میرے سے بھاگ رہے ہو؟ کیوں میری اطاعت نہیں کرتے؟ کیوں مجھ پہ بھروسہ نہیں کرتے؟ کیوں ہمارے لیے رب العالمین کے لیے دوڑ کے بھاگ کے نہیں آتے؟ کیوں اس پہ توکل کر کے اللہ نے جیسے حکم دیا اس کے تحت زندگی نہیں گزارتے؟ کیوں حلال اور حرام کو اپناتے نہیں ہو؟ کیوں حرام کے قریب بھی پہنچتے ہو؟ کیوں رب العالمین سے ڈرتے نہیں؟ ما غرک بربک الکریم، تیرے رب سے تجھے کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ یاد رکھیے مسلمانوں، اس رب کی اس معرفت کے ساتھ، اس جانکاری کے ساتھ جب ہم یقین پہ بات کریں گے نا جی، پھر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ انداز ہمیں سمجھ میں آئے گا جو یقین اور توکل کے آخری منازل پہ ہے۔ میں پہلی بات صحابہ سے نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع کرتا ہوں۔ مسائل کچھ بھی آ جائیں، یقین کامل کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پر تھا، اس کی سب سے اہم ترین دلیل ہجرت کا واقعہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے 17 قبائل کے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیرے ہوئے تھے اس رات جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے نکلا تھا اللہ کے حکم پر۔ 17 قبائل کے لوگ ننگی تلواریں لیے کھڑے ہیں، جیسے ہی اللہ کے رسول گھر سے نکلے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے بلا کسی خوف کے، اللہ تبارک و تعالی پر یقین کامل، اور آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہاتھ میں تھوڑی سی مٹی ہے جو اٹھا کے پھینکا ہے، اور آیت پڑھ رہے ہیں وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور یہ پڑھتے ہوئے وہاں سے گزر گئے، کسی کی مجال نہیں تھی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکے، اللہ نے ان کی آنکھیں پکڑ لی تھی۔ اللہ کے رسول وہاں سے سیدھے ابو بکر کے گھر پہنچے رضی اللہ عنہ، کہا کہ ہجرت میں نکلنے کی تیاری ہے مجھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کو ساتھ لیا، سیدھے بالکل مدینے کے مخالف سمت غار ثور کی طرف چل دیے، اور وہاں پہنچے۔ صدیق اکبر نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نہیں داخل ہوں، ہو سکتا ہے کوئی بھی موذی جانور ہو، زہریلا جانور ہو، پہلے میں جاتا ہوں غار کو صاف کرتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ کو بلاتا ہوں۔ یہ محبت تھی حضرت صدیق اکبر کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد غار میں آئے، کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق میرے مانڈی پہ سر رکھا اور اطمینان کے ساتھ سو گئے۔ سوچنے کی بات کیا ہے، اللہ پر یقین کامل دیکھو، اطراف و اکناف کا ہر بندہ اللہ کے رسول کی نعوذ باللہ بو سونگتے ہوئے پھر رہا ہے کہ کیسے ہم قتل کریں، اور ادھر اطمینان کا یہ حال، یقین کا یہ حال کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے مانڈی پہ سر رکھے سو گئے۔ نیند کب آتی ہے انسان کو؟ جب امن میں ہوتا ہے، جب اطمینان میں ہوتا ہے۔ ڈر خوف میں کسی کو نیند نہیں آتی۔ اگر آپ کے سر پہ کوئی تلوار رکھ کے کھڑا ہو اور کہے کہ سو جاؤ تو سوئیں گے، ہاں، اور آپ کو یقین ہو یا گمان ہو کہ ابھی کچھ آپ کے گھر پر کیا ہونے والا ہے، فساد ہونے والا ہے، کوئی ڈاکو آنے والا ہے یا کچھ بھی ہونے والا ہے، ایسے وقت میں آپ نیند سو پائیں گے؟
اللہ پر یقین کا مرتبہ دیکھو، اللہ نے کہہ دیا کہ ہم آپ کو محفوظ رکھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے مانڈی پہ سر رکھ کے سو گئے، اس حد تک کہ صدیق کے آنکھوں سے آنسو نکلے اور ایک آنسو گرا چہرے مبارک پر۔ تب جا کے اللہ کے رسول بیدار ہوئے اور کہا کہ صدیق رو رہے ہو؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول۔ کہا کہ کیا بات ہے کہ رو رہے ہو؟ کہا کہ اللہ کے رسول پتہ نہیں کوئی موذی جانور ہے جو مجھے کاٹ لیا، جس کی وجہ سے مجھے کیا ہے زہر اور درد ہے، تو اس واسطے میں رو رہا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کہاں ہے، بتاؤ مجھے۔ جب بتائے تو اللہ کے رسول اپنا تھوک نکالا، تھوڑا سا لگایا تو ایسے لگا گیا کہ کبھی وہاں پر درد ہی نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت لعاب سے صدیق اکبر کہتے ہیں کچھ دیر بعد اللہ کے رسول لوگ ڈھونڈتے 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 اس حد تک آ چکے ہیں کہ ہمارے غار کے اوپر کھڑے ہیں، بس وہ اگر پلٹ کے ہمیں دیکھ لے تو ہم نظر آ جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نہیں ابو بکر، تمہارا کیا خیال ہے ان دونوں کے بارے میں جس کا تیسرا اللہ ہے؟ ما ظنک باثنین۔ اور اللہ تبارک و تعالی آیت اتارتا ہے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ یاد رکھو جب اپنے تم صحابی سے کہہ رہے تھے کہ ڈرو مت، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ دشمن کیا ہے، بالکل سر پہ کھڑا ہوا ہے۔ یقین کی یہ کیفیت ہے کہ اگر اللہ مجھے بچانے والا ہے تو کائنات کا کوئی ذرہ، کائنات کی کوئی مخلوق، کائنات کے تمام طاقتور ترین لوگ بھی مل کے مجھے کچھ نہیں کر سکتے۔ آج یہ یقین کامل ہوتا تو آج ہم اس ڈر کی کیفیت سے نکل جاتے جو ہم ڈر ڈر کے آج ہندوستان کے اندر اپنے وجود کی بھی پریشانی اور کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمارا وجود بھی خطرے میں ہے، ہمیں یقین ہی نہیں ہے رب پر۔ اور رب اس نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ جب تک ہے اللہ اللہ کرنے والا تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ گویا کہ دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ جب تک مسلمان ہیں تب تک دنیا ہے، اگر مسلمان ختم ہے تو دنیا ختم ہے۔ ہماری بقا سے دنیا کی بقا ہے۔ ہاں، ہم کو مٹانے والے مٹ جائیں گے، مٹ گئے اس سے پہلے، لیکن کوئی مٹا نہ سکا، کیونکہ اصل میں اگر ہم مٹ گئے تو پھر تو دنیا بھی باقی نہیں رہے گی۔ وہ آخری کیفیت وہی تو ہوگی نا جی، جس میں کوئی اللہ اللہ کرنے والا نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کو قائم کر دے گا۔ یہ یقین، یہ توکل اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا ہے؟ پورا دنیا پہ بھروسہ کیا ہے، اپنی زندگی پر، اپنی کمائی پر، اسی پہ بھروسہ ہے ہمارا۔ یقین اللہ تبارک و تعالیٰ پر نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوششیں بھی نہیں کرنی چاہیے، کوشش تو کرنا ہے، لیکن یقین رکھنا اللہ پر ہے۔ اسی لیے ایک صحابی آئے، پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اونٹ کو باندھ کے رکھوں پھر اللہ پہ توکل کروں، یا اونٹ کو کھلا چھوڑ دوں اور اللہ پہ توکل کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اونٹ کو باندھ کے رکھو پھر اللہ پہ توکل کرو۔ اسباب اختیار کرنا چاہیے، لیکن یقین ہرگز بھی نہیں ان اسباب پر نہیں، یقین تو رب العالمین پر ہونا چاہیے۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہوگا، عطا ہوگا، نہیں ہوگا۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، آپ کہہ دیجئے کسی کا رزق کشادہ کرنا اور کسی کا تنگ کرنا، تنگی دینا یا فراغی دینا، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے مال دیتا ہے، جسے چاہتا ہے غریب بناتا ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، کہ بے شک رب العالمین اپنے بندوں کی
بہت ہی خبر گیری رکھنے والا ہے۔